آج بات کرتے ہیں زندگی سے جڑے ہوئے ایک اہم مسئلے کی۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو ہماری زندگی میں اکثر و بیشتر پیش آتا رہتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے، اس کو پہلے دھیان سے سنیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر اگر ہم راستے میں کو کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے میں کوئی چیز مل جاتی ہے، کوئی پیسے مل جاتے ہیں یا کسی کا موبائل فونز وغیرہ مل جاتا ہے، کوئی بھی چیز مل سکتی ہے، پرس مل سکتا ہے، یعنی ملی ہوئی جو بھی چیز ہمیں ملے ہم اس کا استعمال کیسے کریں اور آیا اس کا استعمال کرنے کی کون سی صورت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ چیز واضح کریں اور اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں۔ آپ ایک اصول یہ یاد رکھیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز ملی، کوئی بھی چیز ملی، کسی کا پیسہ وغیرہ ملا، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز کیسی ہے۔ یعنی اگر وہ چیز قیمتی نہیں ہے، کوئی معمولی سی چیز ہے، مثال کے طور پر کوئی بسکٹ وغیرہ کا ٹکڑا یا کوئی کاغذ وغیرہ یا ورق یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو معمولی سی چیز ہے، یعنی کہ ایسی چیز کہ اگر اس کا مالک اس کو لینے کے لیے بھی آئے تو اس کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، یعنی ہمیں یہ اندازہ ہو کہ جس مالک کی یہ چیز ہوگی وہ اس کو تلاش نہیں کرے گا، تو بہت معمولی سی چیز ہے تو ہم اس کو اٹھا کر خود استعمال کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یاد رہے اس سے ہمیں بچنا ہی چاہیے، اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ملنے والی چیز اتنی قیمتی ہو کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اس کا مالک ڈھونڈتا ہوا اس کو آئے گا، اس کو تلاش کرے گا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اب ہم اس چیز کو اٹھائیں اور اس چیز کو اٹھانے کے بعد اب ہم اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے، بالکل بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارا فریضہ یہ ہوگا کہ اب ہم اس چیز کا اعلان کرائیں گے، کسی اجتماع کے طور پر اعلان کرا دیں گے، کسی اخبار وغیرہ میں اشتہارات وغیرہ نکلوا دیں گے، یا کسی بھی طریقے سے ہم اس چیز کا اعلان کرائیں گے، یعنی اس کے مالک تک ہمیں پہنچنا بہت ضروری ہوگا اور اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہوگا اور ہمیں وہاں تک پہنچانی ہی پڑے گی۔ لیکن اگر ہم نے اعلان کرا دیا، ہم نے سب کچھ کر لیا، ہم نے جو بھی ہم سے کوشش ہو سکی ہم نے کر لی، لیکن اس کے مالک کا ہمیں پتہ نہیں چلا، اب ہمیں یہ غالب گمان ہو گیا، یہ اندازہ ہو گیا کہ اب اس چیز کا مالک کوئی نہیں آئے گا اور ہم اس کے مالک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو اب کیا کریں؟ اب بھی اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس کو مالک کی طرف سے کسی غریب کو صدقہ کر دیں گے، یعنی کہ کسی کو بھی ہم صدقے کی نیت سے دے دیں گے، اور اگر اٹھانے والا یعنی جس کو چیز ملی ہے اگر وہ خود مستحق ہے زکوٰۃ وغیرہ کا، غریب ہے بیچارہ، وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، یعنی کہ ہم نے ساری کوشش کرنے کے بعد اعلان کیا لیکن اس کا مالک نہیں آیا، ہم اس کے مالک تک نہیں پہنچ سکے یا اس کے مالک تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا اور ہم نے اس کو صدقہ کر دیا، یعنی ملی ہوئی چیز کا ہم نے صدقہ کر دیا، لیکن صدقہ کرنے کے بعد اگر اس چیز کا مالک ہمارے پاس آ جائے صدقہ کرنے کے بعد، تو یاد رکھے کہ اگر اس چیز کا مالک ہم تک پہنچ جائے صدقہ کرنے کے بعد، وہ اپنی چیز کا مطالبہ کرنے لگے اور ہم اس سے یہ کہے کہ ہم نے صدقہ کر دیا اور اس نے انکار کر دیا، اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ میں صدقے کو نہیں مانتا، میں صدقے کو تسلیم نہیں کرتا، تو یاد رکھے وہ چیز یا اس طرح کی چیز ہمیں اس کو واپس لوٹانی پڑے گی، اس بات کو یاد رکھے۔ آج ہم کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو ہم فوراً اس کا استعمال کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسئلے کا ہماری شریعت اس کو کیا کہہ رہی ہے، تو میرے عزیزوں کوئی بھی ملی ہوئی چیز ہم خود استعمال نہیں کر سکتے، اس کا طریقہ کار کیا ہے جو ہم نے بتایا ہے ویڈیو میں، اس کو بہت دھیان سے سنیں، بہت غور سے سنیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہمیں کسی کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہمیں اس کے مالک تک پہنچانا بہت ضروری ہے، ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے بالکل بھی۔ اس مسئلے کو بالکل ذہن میں رکھیں اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں۔